اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعوت اور اس کے فضائل۔ حضرت ابو امیہ شعبانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ارشاد تم اپنی فکر کرو کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم تم نے ایسے شخص سے یہ بات پوچھی ہے جو اس کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ میں نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ مطلب نہیں کہ صرف اپنی ہی فکر کرو بلکہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کرتے رہو اور برے کاموں سے روکتے رہو، یہاں تک کہ جب دیکھو کہ لوگ عام طور پر بخل کر رہے ہیں، خواہشات کو پورا کیا جا رہا ہے، دنیا کو دین پر ترجیح دی جا رہی ہے اور ہر شخص اپنی رائے کو پسند کر رہا ہے، دوسرے کی نہیں مان رہا ہے، تو اس وقت عوام کو چھوڑ کر اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ، کیونکہ آخری زمانے میں ایسے دن آنے والے ہیں جن میں دین کے احکامات پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا جیسے انگارے کو پکڑنا۔ ان دنوں میں عمل کرنے والے کو اس کے ایک عمل پر اتنا ثواب ملے گا جتنا 50 افراد کو اس عمل کے کرنے پر ملتا ہے۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان میں سے 50 کا اجر ملے گا یا ہم میں سے 50؟ کیونکہ صحابہ کے عمل کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ ارشاد فرمایا تم میں سے 50 کا اجر اس شخص کو ملے گا۔ ابو داؤد۔ فائدہ، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آخری زمانے میں عمل کرنے والا شخص اپنی اس خالص فضیلت کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے درجے میں بڑھ جائے گا، کیونکہ صحابہ کرام بہرحال باقی ساری امت سے افضل ہی ہیں۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا ضروری ہے، البتہ اگر ایسا وقت آ جائے جس میں حق بات قبول کرنے کی استعداد بالکل ختم ہو جائے تو اس صورت میں یکسو رہنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابھی یہ وقت نہیں آیا ہے کیونکہ اس وقت امت میں حق کو قبول کرنے کی استعداد موجود ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے ہمیں دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے۔ یا اللہ اپنے خیر سے بے نیاز کر دیجیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔